بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیلم ویلی سے واپسی پر مظفرآباد آتے ہوئے لوکل بس پر سفر کرنے کا اتفاق ہوا، جس کے ڈرائیور بشیر بھائی تھے۔ بشیر بھائی نہایت سلجھے ہوئے دھیمے مزاج کے مالک فطرت شناس انسان ہیں اور پچھلے 20 سال سے نیلم ویلی کے دشوار گزار راستوں پر لوکل بس چلا رہے ہیں۔ کیل سے مظفرآباد کا لوکل بس پر سفر تقریباً 8.5 گھنٹے کا ہے اور اس سفر میں فطرت کے دیوانوں کے لیے جذب آمیز مناظر ہیں۔ بشیر بھائی کا تعلق نیلم ویلی سے ہے اور اپنی جوانی کی عمری میں جہادی تنظیم حزب المجاہدین سے مسلک رہے ہیں اور متعدد بار لائن آف کنٹرول کراس کر کے انڈین آکوپائیڈ کشمیر بھی جا چکے ہیں۔ دوران گفتگو بشیر بھائی سے میں نے یوں ہی سوال کر دیا کہ آپ 20 سال سے بس چلا رہے ہیں، کیا آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جو ناقابل فراموش ہو؟ آگے کی کہانی میرے الفاظ میں بشیر بھائی کی زبانی سنی۔ یہ چند ماہ پہلے کی بات ہے کہ تاؤ بٹ سے کیل آتے ہوئے راستے میں ایک جگہ بس کی کمانیاں ٹوٹ گئیں، اور جس جگہ بس کی کمانیاں ٹوٹیں اس جگہ کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں جنات کا بسیرا ہے۔ بس کو ٹھیک ہونے میں کافی وقت درکار تھا۔ تاؤ بٹ سے کم سواریاں ہونے کی وجہ سے میں نے ایک لوکل گاڑی پر سواریوں کو روانہ کیا اور خود بس کے اندر بیٹھ گیا۔ مغرب کا وقت تھا۔ چند لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ بس میں نہ رکیں، یہ بس اب کل ہی ٹھیک ہوگی، رات کا وقت ہے، بس کو یہیں کھڑا رہنے دیں۔ لیکن مجھے مناسب نہ لگا کہ بس کو وہاں کھڑا کر دوں، اس لیے بس کے اندر ہی رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ رفتہ رفتہ اندھیرا بڑھنے لگا اور دریائے نیلم جو دن کے وقت ماں کی لوری جیسی آواز میں گنگنا رہا تھا، رات کی تاریکی پھیلتے ہی دہشت ناک آواز میں چنگاڑنے لگا۔ منظر ایسا کہ اندھیرے کے سوا کچھ سجائی نہ دیتا تھا، اور میں بس کی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے دریائے نیلم کی آواز کے ساتھ ساتھ ماضی کی بھول بھلیوں میں بہنے لگا۔ اچانک بس میں کچھ ہلچل ہوئی اور میری چھٹی حس کسی انجانے اندیکھے خطرے کا پتہ دینے لگی۔ ایک سرد لہر پورے جسم میں دوڑی اور سردی کے باوجود میرا ماتھا پسینے سے تپنے لگا۔ شاید بس میں کچھ لوگ سوار ہوئے، لیکن اتنی رات کو اور اس ویرانے میں بس پر کون سوار ہوا ہے؟ ایک لمحے میں کئی سوال اور لوگوں کے اس جگہ کے بارے میں کہی ہوئی باتیں میرے ذہن میں گونجنے لگیں۔ وہ لوگ جنہوں نے کہا تھا کہ بشیر بھائی رات کو اس پہر یہاں اکیلے رکنا ٹھیک نہیں، کاش کہ میں ان کی بات سن لیتا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی اور ایک اندیکھی مخلوق بس پر سوار ہو چکی تھی۔ بس میں کئی لوگوں کی موجودگی میرے ڈر کو بڑھانے کے لیے کافی تھی، لیکن مڑ کے دیکھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرے ہاتھ پاؤں اب میری بجائے اس مخلوق کے قابو میں ہے، لیکن یہ تو صرف شروعات تھی، اور جو ہوا اس کی توقع تو شاید میرے فرشتوں کو بھی نہ تھی۔ اچانک سے مجھے یوں لگا جیسے مجھے کھینچ کر پیچھے لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں نے اپنی پوری ہمت جمع کر کے پیچھے دیکھا تو بس کے اندھیرے میں کئی سبز رنگ کی چمکتی ہوئی آنکھیں مجھے دیکھ رہی تھیں، اور ایک آنکھ بالکل میرے قریب مجھے پیچھے لے جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے چیخنا چاہا اور کچھ پڑھنا چاہا، لیکن مجھ میں یہ کرنے کی ہمت نہ تھی۔ اس کھینچا تانی میں اچانک بس میں ایسا شور ہوا جیسے کبڈی کے میچ میں تماشائی اپنے پسندیدہ کھلاڑی کو داد دے رہے ہوں۔ قریب تھا کہ میں بس کا دروازہ کھول کر ہی چھلانگ لگا دیتا۔ اچانک سے ایک آواز آئی اور وہ اندیکھی مخلوق غائب ہو گئی۔ رفتہ رفتہ میری جسم کی طاقت واپس آنے لگی، لیکن ایک نہ ختم ہونے والا خوف میرے دل میں سما چکا تھا۔ اس کے بعد میں نے ساری رات گاڑی میں جاگ کر گزاری اور بس کے دروازے پھر سے بند کیے، اور پھر میں صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے مشکل رات تھی۔ جیسے ہی صبح ہوئی میں نے جلدی سے بس کو ٹھیک کروایا اور اپنے اگلے سفر کے لیے روانہ ہو گیا۔ لیکن اس واقعہ کے بعد میں نے کہیں بھی رات کو اکیلے رکنے سے توبہ کر لی، اور جب بھی میں کیل سے مظفرآباد جانے والے راستے سے گزرتا ہوں تو ایک انجانا سا خوف میرے دل میں بیٹھ جاتا ہے، اور جب کبھی یہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔
جی دوستو، تو یہ تھا ڈرائیور بھائی بشیر کا واقعہ جو ان کے ساتھ سفر کے دوران پیش آیا۔ کیا آپ جن بھوتوں پہ یقین رکھتے ہیں؟ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں۔ اور اگر آپ کے ساتھ یا آپ کے کسی بھی جاننے والے کے ساتھ کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے اور آپ وہ مجھ سے اور دوسرے لوگوں سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے بھیج سکتے ہیں۔